ان تمام احسانات میں سے ایک احسان اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گندے کاموں کو ہماری برائیوں کے اوپر پردہ ڈالا۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہم روزانہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قوم کی برائیوں کو پڑھتے، کبھی قوم شعیب کی برائیوں کو پڑھتے، تو قوم شعیب کی برائی، قوم شعیب ناطق میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک امت کی برائیاں ہمارے سامنے بیان کرتے قرآن میں، ہم بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تمام برائیوں کو پڑھتے ہیں، اور ان تمام برائیوں کے اوپر ہونے والے عذابات کو بھی ہمارے سامنے اللہ نے بیان کر دیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آج انسان جو گھر کے اندر تنہائی کے اندر اسے فحش کام کرتے ہیں، غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فحش کاموں کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے، اس کے برے کاموں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر دوسری قوموں کی برائیاں اور ان پر ہونے والے عذابات کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اگلا والا گرتا ہے تو پچھلا والا سنبھلتا ہے، اگلا والا گرتا ہے تو پچھلا والا سنبھلتا ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے آگے، اور اس کی نظر راستے پر نہیں ہے، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی ہے، کبھی یہاں بلڈنگوں کے اوپر، کبھی گاڑیوں کے اوپر نظر جا رہی ہے۔ اب وہ چل رہا ہے، راستے میں کھڈا ہے، اس کی نظر راستے پہ نہیں تھی، اب وہ کھڈے میں گر گئے، اور اسی کے پیچھے دوسرا آدمی آ رہا تھا، اس کی نظر سامنے والے آدمی کے اوپر تھی۔ جب وہ گرا تو پچھلے والے کو پتا چلا کہ آگے کھڈا ہے، مجھے بھی سنبھل کے چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، ان تمام کی برائیوں کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے کہ اگر تم نے ناپ تول میں کمی کی تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اگر تم نے نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی بتائے باتوں پر عمل نہیں کیا، نہیں مانی، نبی کی نافرمانی کی، تو ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ ہم بارہا قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، کہ کیسے فرعون اور اس کے ماننے والے قوم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اذیت پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے نبی کی، اگر ہم بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ایسا عذاب ہمارے اوپر بھی لا سکتا ہے، اللہ ایسے بھی ہمیں تکلیفیں دے سکتا ہے، پریشانیاں آسمانی زمینی تمام طرح کی تکالیف ہمارے اوپر بھیج سکتا ہے۔ چاروں طرف دیکھ لیجئے، ہر ایک آدمی سکون کو تلاش کر رہا ہے، ہر ایک آدمی اطمینان والی زندگی کو تلاش کر رہا ہے، اور چاروں طرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج ہماری شریعت کے اندر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری معصوم بچیوں کو کڈنیپ کر کے لاکھوں کروڑوں میں بیچا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر کے اندر جو طوفانات آتے ہیں، جو فسادات آتے ہیں، جو حالات آتے ہیں، وہ حالات آدمی کے ہاتھوں سے جو اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں، اور اس وجہ سے آتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، تاکہ آدمی ان تمام حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو۔ کہ آج ان لوگوں کے اوپر حالات آئے ہیں، آج کسی کی بہن کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا تو کل وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ایک آدمی کروڑوں روپے دواخانوں میں ڈال رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اس کی عبرت لینی چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارا کروڑوں روپیہ دواخانوں میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ہمیں دیتا ہے سامنے، تاکہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت دی، صرف اسی لیے محنت دی ہے تاکہ ہر ایک آدمی عمل صالحہ کرنے والا بن جائے، آدمی کی نماز صحیح بن جائے،
آدمی کے چلنے کے پھرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرتا ہے، کس طرح وہ گھروں کے اندر رہتا ہے، ہر ایک اعتبار سے وہ دیندار بنتا ہے۔ ہر ایک شعبے کے اندر دینداری آنا ضروری ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ گاڑی لے کر سبزی بیچ رہا ہے، ہر ایک شعبے کے اندر دینداری آنا ضروری ہے۔ کاروبار کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، نوکری کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ 24 گھنٹہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، عبادت کے اندر لگا دو، نمازوں کے اندر لگا دو، اللہ ایسا نہیں کہتا، بلکہ اللہ کہتا ہے کاروبار کرو، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری کا دین ہونا ضروری ہے تمہارے ساتھ۔ نوکری کرتے ہو تو نوکری کا دین ہونا تمہارے اندر ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہو تو معاملات کا دین ہونا تمہارے اندر ضروری ہے۔ اگر تمہارے اندر معاملات کا دین نہیں ہوگا تو معاملات تمہارے لیے وبال بن جائیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کا دین ہمارے اندر نہیں ہوگا تو وہ کاروبار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دینداری کے بغیر ہم نے کاروبار کیا اور یہی کاروبار ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ محنت اسی لیے ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ دنیا کے حالات تو آتے رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی امام صاحب نے پڑھا نا نماز کے اندر، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی مدد ضرور کی ضرور آئے گی، لیکن اللہ کی مدد کو اتروانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگی کو صحیح کرو، پہلے اپنی زندگی کو صحیح کرو۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، آج ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری زندگی صحیح بن جائے گی تو میرے عزیز میرے دوستو اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور ہمارے اوپر آئے گی۔ ہم اس کام کے اندر لگیں گے، اس دین کو پھیلانے کے اندر لگیں گے، اللہ ضرور بھی ضرور ہمارے اوپر مدد کے دروازے کھولے گا۔ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو آیا تھا کہ ایک جماعت، کچھ لوگ نصرت کے لیے ایک سال کی جماعت چل رہی تھی، نصرت کے لیے وہاں گئے، جب راستے میں آ رہے تھے، جب ریٹرن ہو رہے تھے تو جماعت والوں نے بہت ساری دعائیں دی، بہت ساری حفاظت کی، ہر چیز کی دعا دی۔ اب وہ راستے میں آ رہے تھے اور وہاں سے ایک طرف گاڑیاں چل رہی ہیں، یہاں بھی گاڑی چل رہی ہے، اب بیچ میں گاڑی آ گئی اور پورا ٹینکر، پورا ٹرک اس گاڑی کے اوپر آ گیا، اور جو ڈرائیور چلا رہا تھا اس کا وزن 150 کلو تھا، لیکن اس کے اندر بیٹھنے والے 5-6 آدمی تھے، کسی کو ذرہ برابر بھی خراش نہیں ہوئی، پوری گاڑی ختم ہو گئی ہے، پورا حلیہ گاڑی کا بگڑ گیا ہے، اور ڈرائیور کی جو سائڈ تھی اس کے اوپر پورا ٹرک چڑھ گیا ہے، لیکن ایک آدمی کو بھی ذرہ برابر خراش نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ تبارک ان لوگوں نے دعائیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اگر ہم بھی اس کام کے اندر لگیں گے، اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں گے، اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور ہمارے اوپر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے اپنی زندگی کو پہلے بنا دو، اپنی زندگی کو پہلے بنا دو۔ یہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، پہلے تو اپنی زندگی کی فکر کرایا جاتا ہے کہ پہلے تم اپنی نیت کو صحیح کر لو کہ تمہاری زندگی درست ہو، دوسروں کی تو ضرور درست ہوگی لیکن پہلے اپنی زندگی کو درست کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، وقت گزرنے کی چیز ہے، وقت گزرنے کی چیز ہے، نہ معلوم ہماری موت کا کب وقت آ جائے، نہ معلوم ہمارا اعلان کب ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس موت کے وقت آنے سے پہلے اپنوں کو اس دین کی خدمت میں لگا دیں۔ یہ دنیا مقدر کی چیز ہے، آج آدمی دنیا کو پیچھے اتنا لگا کہ 24 گھنٹہ دنیا کی فکر ہے۔ یہ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے اور مقصد ہمارا دین ہے، لیکن آج یہ انسان ایسا ہو چکا ہے، آج ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ دنیا کو تو ہم نے مقصد بنا لیا، دین کو ہم نے ضرورت بنا لیا۔ دنیا کے پیچھے وقت نکالنے کو 24 گھنٹہ تیار ہے، لیکن جب فرصت میں ہو چلو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، چلو فرصت میں ہو 3 دن چلے جاؤ، چلو فرصت میں ہو 40 دن چلے جاؤ۔ نہیں میرے عزیزو، ہمارا مقصد تو دین ہے، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہم محنت کریں گے تو ہماری نسلوں تک ایمان پہنچے گا، اگر ہم نے محنت چھوڑ دی تو ہماری نسلوں تک ایمان کو پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بارہا ہمارے سامنے تقاضے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔
تسليما سبحان الله وبحمده عدد ملكه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا عندك حبه اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا عندك حبه اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم يا خير الغافرين اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم يا خير الناصرين انصر امه محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم